کہ دنیا کے دستور میں جس کو ایک بار غلبہ ملے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور دنیا کی نظروں میں اس کو ختم بھی کرتا ہے، کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دنیا جو بھی دنیا کے اندر ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو دنیاوی اعتبار سے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے زوال ہوگا۔ اور اس میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، وہ حدیث ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ یہ کعبۃ اللہ ویران کب ہوگا، کیوں ہوگا، اس میں حکمت کیا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عزبہ، وہ کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتی تھی، جب کبھی مقابلہ ہونا وہ ہر اونٹنی سے آگے رہتی، عزبہ اونٹنی۔ تو سارے صحابہ میں مشہور یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو کوئی بھی ہرا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک عرابی آیا اپنا اونٹ لے کے، اس عرابی نے کہا چلو بھی دوڑ لگائیں، اپنی اونٹنی کی اور رسول اللہ علیہ السلام کی اونٹنی کی دوڑ لگائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی عزبہ، وہ اس سے آگے نکل گیا۔ اب مسلمانوں پر یہ بات بڑی گراں گزری کہ حضور کی اونٹنی سے دوسرے کا اونٹ آگے نکل گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو ایک جملہ آپ نے بیان فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا۔ لازم کیا کر لیا؟ جو چیز بھی دنیا میں سر بلند ہوگی ایک وقت آئے گا کہ وہ پست ہو جائے گی۔ جو چیز بھی دنیا میں سر بلند ہوگی ایک وقت آئے گا کہ اسے پست کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ صدا نام اللہ کا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی صرف رب کا نام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس کا نام باقی رہے گا ہم اس کے لڑ لگ جائیں، ہم اس کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو ہم بھی کبھی نہیں ڈوبیں گے۔ ہے نا کہ لوہا جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، سیانے کا کہتا ہے جب وہ لکڑی کے ساتھ لگتا ہے تو نہ لکڑی ڈوبتی ہے نہ لوہے کو ڈوبنے دیتی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔